شمالی ہند میں سردی کی لہر نے ڈایا قہر. شمالی ہند شدید سردی کی زد میں ہے. قومی راجدھانی دلی میں رات کے درجہ حرارت میں مسلسل کمی آ رہی ہے. آج صبح دلی میں درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس تک گر گیا. ادھر اتر پردیش اور بہار میں شدید سردی اور دھند کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں. محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق پہاڑوں پر شدید برفباری کے باعث میدانی علاقوں میں سردی مزید بڑھنے کا امکان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان رینا. ناظرین، شمالی ہند میں پارا مسلسل لڑک رہا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ کچھ دنوں تک کہرے اور سردی سے راحت ملنے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ پہاڑوں پر برفباری اور میدانی علاقوں میں سردی کی لہر اور گھنا کہرا پڑنے کا امکان ہے. دلی NCR میں شدید سردی ہے. محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ راجدھانی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی مسلسل آ رہی ہے. اس ہفتے یا آئندہ ہفتے کے شروع میں مزید کمی متوقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق منگل کو دلی NCR میں درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس تک نیچے گر گیا ہے. واضح رہے کہ پہاڑوں پر برفباری، ویسٹرن ڈسٹربنس کے اثرات اور سرد مغربی ہواؤں نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے. سردی کی لہر نے میدانی علاقوں میں ریڈ الرٹ جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، شمالی راجستھان، چھتیس گڑھ اور جھارکھنڈ کے کچھ حصوں میں آج بھی سردی کی لہر برقرار ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ گر رہا ہے. محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شمالی مغربی ہند میں کم از کم درجہ حرارت اگلے چند دنوں میں مزید 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے، جس سے سردی میں مزید شدت اختیار ہو سکتی ہے. اس کا سیدھا اثر جو ہے وہ عام زندگی پر ہوگا اور عام زندگی اس سے متاثر ہوگی. اسکائی میٹ ویدر کی مطابق جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور لداخ میں کہیں کہیں بارشیں اور برف باری ہو سکتی ہے. اتراکھنڈ کے بالائی علاقوں میں ہلکی بارش یا برف باری ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے. راجستھان اور ہماچل پردیش کے کچھ حصوں میں ٹھنڈ پڑنے کا امکان ہے. آئندہ دو دنوں کے اندر، یعنی کہ آئندہ جو 2 دن آئیں گے، اس دوران شمالی مغربی اور وسطی ہند کے کچھ حصوں میں کم سے کم درجہ حرارت بتدریج گر سکتا ہے. پنجاب، ہریانہ، مغربی مدھیہ پردیش اور بہار کے کچھ حصوں میں کولڈ ڈے کے حالات بن سکتے ہیں. 6 سے 8 جنوری کے درمیان پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور جھارکھنڈ کے مختلف علاقوں میں سردی کی لہر کا امکان ہے. میدانی علاقوں میں شدید سردی پڑ سکتی ہے. اتر پردیش اور بہار میں سخت سردی نے معمولات زندگی کو درم برم کر کے رکھ دیا ہے. شدید کہرے کے باعث کئی علاقوں میں حد نگاہ صفر ہو گئی ہے، یعنی کہ بہت کم ڈسٹینس پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کیونکہ دھند اتنی زیادہ پڑ رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اتر پردیش کے اٹاوا میں حال ہی میں کم سے کم درجہ حرارت 2.4 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، یعنی کہ اتنا نیچے چلا گیا ٹیمپریچر کے جیسے کہ وہ کشمیر کے اندر ہوں. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ پہاڑوں پر برفباری اور میدانی علاقوں میں سردی کی لہر اور گھنا کہرا پڑنے کا امکان ہے. دلی NCR میں شدید سردی ہے. محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ راجدھانی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی مسلسل آ رہی ہے. اس ہفتے یا آئندہ ہفتے کے شروع میں مزید کمی متوقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق منگل کو دلی NCR میں درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس تک نیچے گر گیا ہے. واضح رہے کہ پہاڑوں پر برف باری، ویسٹرن ڈسٹربنس کے اثرات اور سرد مغربی ہواؤں نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے. کہیں کہیں بارشیں اور برف باری ہو سکتی ہے. اتراکھنڈ کے بالائی علاقوں میں ہلکی بارش یا برف باری ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے. راجستھان اور ہماچل پردیش کے کچھ حصوں میں ٹھنڈ پڑنے کا امکان ہے. آئندہ 2 دنوں کے اندر، یعنی کہ آئندہ جو 2 دن آئیں گے، اس دوران شمالی مغربی اور وسطی ہند کے کچھ حصوں میں کم سے کم درجہ حرارت بتدریج گر سکتا ہے. پنجاب، ہریانہ، مغربی مدھیہ پردیش اور بہار کے کچھ حصوں میں کولڈ ڈے کے حالات بن سکتے ہیں. 6 سے 8 جنوری کے درمیان پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور جھارکھنڈ کے مختلف علاقوں میں سردی کی لہر کا امکان ہے. میدانی علاقوں میں شدید
سردی پڑ سکتی ہے۔ اتر پردیش اور بہار میں سخت سردی نے معمولات زندگی کو درم برم کر کے رکھ دیا ہے۔ شدید کہرے کے باعث کئی علاقوں میں حد نگاہ صفر ہو گئی ہے، یعنی کہ بہت کم ڈسٹینس پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کیونکہ دھند اتنی زیادہ پڑ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتر پردیش کے اٹاوا میں حال ہی میں کم سے کم درجہ حرارت 2.4 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، یعنی کہ اتنا نیچے چلا گیا ٹیمپریچر کہ جیسے کہ وہ کشمیر کے اندر ہوں۔ جو میدانی علاقے جو ہیں وہاں کے، ان علاقوں میں سب سے کم درجہ حرارت یہ درج کیا گیا ہے۔ کہرے اور سردی سے میدانی علاقوں میں ٹریفک جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، مشرقی اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں صبح جو ہے صبح کی بات کریں ہم، جو کوہرا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور حد نگاہ کم ہونے کی سبب جو ہے سڑکوں پر وہ ٹریفک جو ہے وہ اس کی رفتار بھی سست ہو رہی ہے۔ ریل خدمات بھی متاثر ہو رہی ہیں، بہت سی ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں۔ بہار، مغربی بنگال، آسام، میگھالیہ اور تریپورہ جیسی مشرقی ریاستوں میں بھی اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو جموں کشمیر اور ہماچل پردیش کے بالائی علاقوں میں برف باری ہوئی ہے۔ سونا مرگ، گلمرگ اور پہلگام میں برف باری نے پہاڑوں کی سفید چادر جو ہے وہ بچھا دی ہے، اور برف باری کی وجہ سے سفید جو پہاڑ ہیں یہ پوری سفید چادر جو ہے اس نے ڈھک لیا ہے اسے۔ جہاں سے آپ برف باری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں انتظامیہ کو عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو روڈز ہیں ان سے برف ہٹائی جا رہی ہے، ان کو کلیئرنس جو ہے وہ آپریشنز چلائے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ، اور خاص طور پر جو اس برف باری کے دوران جو ہیں کچھ لوگ پہاڑی علاقوں کی طرف نکل لیتے ہیں جہاں پر برفانی تودے گرنے کا جو خدشات بڑھ جاتے ہیں، اور کئی لوگ جو جب برف پڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اپنی گاڑیاں لے کے سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ پونچھ اور شوپیاں کو جوڑنے والی مغل روڈ جیسی سڑکوں پر بھاری برف باری جمع ہونے سے کئی وجہ سے BRO مشینیں سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے انتھک کام کر رہی ہیں۔ BRO کی جتنی بھی مشینیں وہ لگی ہوئی ہیں اس وقت۔ اتراکھنڈ کے چند علاقوں میں زمینی ٹھنڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، جس سے امکان ہے کہ جس سے فصلوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جموں کشمیر میں انتظامیہ کی جانب سے بالائی علاقوں کے لیے پہلے ہی سے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے تاکہ برف باری کے دوران لوگ پہاڑوں اور لینڈ سلائڈنگ زون کا رخ نہ کریں، اور بھاری برف باری کے دوران سفر کرنے سے پہلے راستے کی جانکاری حاصل کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کہ انتظامیہ نے سبھی مسافروں سے یہ ریکویسٹ کی ہے، ان سے گزارش کی ہے کہ آپ جب بھی نکلیں برف باری کے دوران جو ہیں وہ سب سے پہلے ایڈوائزری کو دیکھیں، کنٹرول روم سے رابطہ کریں، اس کے بعد ہی آپ سفر کرنے کے لیے آگے کوئی پلاننگ کریں۔ اور تمام بالائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ایڈوائزری ہے کہ برف باری کے دوران کیونکہ لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، برفانی تودے گرتے ہیں تو اس کی زد میں کئی لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر ریسکیو آپریشنز کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے انتظامیہ نے پہلے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ برف باری کے دوران جو ہیں آپ اپنے گھروں سے نہ نکلیں بالائی علاقوں میں، اور ایسے علاقوں کا رخ نہ کریں جہاں پر اس طرح کی واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہتے ہیں۔